بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک الموت کا روح قبض کرنا۔ اور ملک الموت اس سے کہتا ہے، اے مبارک روح، چل ایسی بیریوں کی طرف جس میں کانٹا نہیں، اور ایسے کیلوں کی طرف جو تو بتو لگے ہوئے ہیں، اور ایسے سائے کی طرف جو نہایت گہرا، وسیع اور پانی بہہ رہے ہیں۔ یہ چند منظروں کی طرف اشارہ ہے جو قرآن پاک میں سورہ واقعہ کی اس آیت شریفہ میں ذکر کی گئی ہیں۔ وفی صدر مخضود و طلح منضود و ظل ممدود۔ اور ملک الموت ایسی نرمی سے بات کرتا ہے جیسا کہ ماں اپنے بچے سے کرتی ہے، اس کی وجہ سے کہ اس کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ روح حق تعالی شانہ کے یہاں قریب ہے۔ وہ اس روح کے ساتھ لطف سے پیش آتا ہے تاکہ حق تعالی شانہ اس فرشتے سے خوش ہوں۔ وہ روح بدن میں سے اسی طرح سہولت سے نکلتی ہے جیسا کہ آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے۔ جب روح نکلتی ہے تو سب فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں اور جنت میں داخل ہونے کی بشارت دیتے ہیں، جس کو قرآن پاک الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین سورہ نحل میں ذکر فرمایا ہے۔ اور اگر وہ مقرب بندوں میں ہوتا ہے تو سورہ واقعہ میں اس کے متعلق ارشاد ہے، فالروح والریحان وجنۃ النعیم۔ پس جس وقت روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو وہ بدن سے کہتی ہے کہ حق تعالی شانہ تجھ کو جزائے خیر دے، تو اللہ کی بندگی اور اطاعت میں جلدی کرنے والا تھا، اس کی نافرمانی میں سستی کرنے والا تھا۔ تجھے آج کا دن مبارک ہو، تو نے خود بھی عذاب سے نجات پائی اور مجھے بھی نجات دی۔ اور یہی مضمون بدن رخصت کے وقت روح سے کہتا ہے۔ اس کی جدائی پر زمین کے وہ حصے روتے ہیں جن پر وہ اکثر عبادت کیا کرتا تھا، آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جن سے اس کے اعمال اوپر جایا کرتے تھے اور جن سے اس کا رزق اترا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ 500 فرشتے میت کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، اور جب نہلانے والے اس کو کروٹ دیتے ہیں تو وہ فرشتے فوراً اس کو کروٹ دینے لگتے ہیں، اور جب وہ کفن پہناتے ہیں تو اس سے پہلے وہ فوراً اپنا لایا ہوا کفن پہنا دیتے ہیں۔ جب وہ خوشبو ملتے ہیں تو وہ فرشتے اس سے پہلے اپنی لائی ہوئی خوشبو مل دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس کے دروازے سے قبر تک دونوں جانب قطار لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے جنازے کے دعا اور استغفار کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ یہ سارے منظر شیطان دیکھ کر اس قدر زور سے روتا ہے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہے، اور اپنے لشکر سے کہتا ہے، تمہارا ناس ہو جائے، یہ تم سے کس طرح چھوٹ گیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ معصوم تھا۔ اس کے بعد جب حضرت ملک الموت اس کی روح لے کر اوپر جاتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ فرشتے اس کو حق تعالی شانہ کی طرف سے بشارتیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب ملک الموت علیہ السلام اس کو عرش تک لے جاتے ہیں تو وہاں پہنچ کر وہ روح سجدے میں گر جاتی ہے۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو وفی صدر مخضود و طلح منضود میں پہنچا دو۔ جب اس کی لاش قبر میں رکھی جاتی ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر سر کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، اور جماعت کی نماز کو جو قدم چلے ہیں وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مصائب اور گناہوں سے صبر قبر کے ایک جانب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردے تک پہنچنا چاہتا ہے، لیکن وہ اگر دائیں جانب سے آتا ہے تو نماز اس کو روکتی ہے اور کہ پرے ہٹ، یہ شخص خدا کی قسم دنیا میں ہمیشہ مشقت اٹھاتا، ابھی راحت سے سویا ہوا ہے۔ پھر وہ بائیں جانب سے آتا ہے تو روزہ اسی طرح اس کو ہٹا دیتا ہے، پھر وہ سر کی طرف آتا ہے تو تلاوت اور ذکر اس کو روک دیتے ہیں کہ ادھر کو تیرا راستہ نہیں۔ غرض وہ جس جانب سے جانے چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا، اس لیے کہ اللہ کے ولی کو ہر جانب سے عبادت نے گھیر رکھا ہے۔ وہ عذاب عاجز ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا تھا ان عبادتوں سے کہتا ہے کہ میں اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی جانب عبادت کو کسی قسم کی کمزوری ہے، کچھ ضعف ہو تو میں اس جانب مزاحمت کروں گا، مگر الحمدللہ کہ تم نے مل کر اس کو دفع کر دیا۔ اب میں اعمال تلنے کے ترازو کے وقت اس کے کام آؤں گا۔ کتاب فضائل صدقات سے ماخوذ، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور المرکزہ۔ ناظرین، واقعہ ابھی جاری ہے۔ تیسرا حصہ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد تیسرا حصہ